السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر و شرک کا بیان۔ مسئلہ: اگر کسی شخص نے یوں قسم کھائی کہ اللہ کی قسم اور تیری خاک پاک کی قسم، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ہاں، اگر کسی نے یوں قسم کھائی کہ اللہ کی قسم اور تیرے سر پر تیری جان کی قسم، تو اس کے بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں۔ کفریہ الفاظ اور ان کے احکامات، صفحہ 46۔ کوئی آدمی اللہ کی قسم کھاتا ہے اور ساتھ میں خاک پاک یعنی مٹی، پاک مٹی، ایک آدمی سے یوں کہہ رہا ہے کہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں اور تیری پاک مٹی کی قسم کھاتا ہوں، اس طرح کہا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اگر یوں قسم کھائی کہ اللہ کی قسم اور تیرے سر پر تیری جان کی قسم، تیرے سر پر تیری جان کی قسم، اس طرح کہا تو علماء کا اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس طرح قسم کھانے سے کافر ہوگا، بعض فرماتے ہیں کہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن پہلی والی صورت ہے جس میں وہ یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم اور تیری خاک پاک کی قسم یعنی تیری پاک مٹی کی قسم، تو اس صورت میں کافر ہوگا۔ مسئلہ: جو شخص انبیاء میں سے کسی بھی نبی کا اقرار نہیں کرے گا یا رسولوں میں سے کسی بھی رسول کی کسی بھی سنت پر ناراضگی یا عدم اعتقاد و عدم اطمینان کا اظہار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ایک آدمی تمام نبیوں کو مانتا ہے لیکن کسی ایک نبی کا اقرار نہیں کرتا۔ تمام نبیوں کو مان رہا ہے لیکن کسی ایک نبی کا اقرار نہیں کرتا ہے، چاہے وہ نبی ہو یا پیغمبر ہو، ان کے بارے میں وہ اقرار نہیں کرتا ہے کہ میں اس کو نبی نہیں مانتا ہوں، یہ نبی ہے یا نہیں ہے، ایسا اقرار نہیں کرتا ہے۔ تو اقرار نہ کرنا گویا انکار ہے۔ تو تمام پیغمبروں اور تمام رسولوں اور نبیوں میں سے صرف کسی ایک نبی کا اقرار نہ کرنا یا انکار کرنا یہ کفر کو لازم کر دیتا ہے، اس سے آدمی کافر ہو جائے گا۔ یا وہ آدمی رسولوں میں سے کسی بھی رسول کی کسی ایک سنت کے اوپر بھی وہ ناراض ہے، تمام پیغمبروں کی تمام سنت پر ناراض نہیں ہے، تمام رسولوں میں سے کسی ایک رسول کی کسی ایک سنت کے اوپر وہ ناراض ہے کہ مجھے فلاں نبی کا وہ طریقہ پسند نہیں ہے، ایسا ناراض ہے، میں اس سے ناراض ہوں، ایسا کہا تو اس صورت میں کافر ہو جائے گا۔ یا یہ کہا کہ مجھے فلاں نبی کے طریقے پر اطمینان نہیں ہے، اس کو مجھے اطمینان نہیں ہے، مجھے یہ طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایسا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہی، اطمینان نہیں ہے مجھے اس پر، تو چاہے کسی بھی نبی کے کسی بھی طریقے کے بارے میں وہ اعتقاد رکھتا ہو، اگر وہ اس طرح کہے گا کہ مجھے فلاں نبی کے فلاں طریقے پر اطمینان نہیں ہے تو اس صورت میں بھی کافر ہو جائے گا۔ یا کسی پیغمبر کے کسی طریقے کے بارے میں وہ اعتقاد نہیں رکھتا، اس کا اعتقاد ہی نہیں ہے کہ یہ پیغمبر کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو امت کی ہدایت کے لیے بہت سے طریقے دیے، اب اس میں سے کسی ایک طریقے کے اوپر وہ اعتقاد نہیں رکھتا ہے۔ اعتقاد نہ رکھنے کا مطلب اس کو پیغمبر کا طریقہ نہیں سمجھتا ہے، حالانکہ ہیں،
اس کے باوجود وہ اس پیغمبر کے طریقے کو نہیں مانتا ہے، اعتقاد نہ رکھنا مطلب نہیں مانتا ہے، تو کسی بھی پیغمبر کے کسی بھی ایک طریقے کا انکار کرنا، نہ ماننا، یہ بھی کفر ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی کسی پیغمبر کی سنت کے اوپر ناراض ہو، یا کسی پیغمبر کی سنت کا اعتقاد نہ رکھتا ہو، یا کسی پیغمبر کی سنت کے اوپر اس کو اطمینان نہ ہو، ان تمام صورتوں کے اندر کافر ہو جائے گا۔ بلکہ ایمان یہ ہے کہ تمام پیغمبروں اور رسولوں کو دل سے اعتقاد کے ساتھ مانا جائے، تمام پیغمبروں، رسولوں اور نبیوں کو دیے ہوئے طریقوں کو مانا جائے، یعنی اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو یہ طریقے دیے تھے، اور ان تمام طریقوں کے اوپر اطمینان بھی رکھا جائے۔ ہاں، پیروی اس نبی کی جائے گی جس نبی کی امت ہے۔ مثلا ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو ہمارے لیے اطاعت کرنا اپنے نبی کے طریقوں کے اوپر واجب ہے۔ اطاعت ہم اپنے نبی کے طریقوں کی کریں گے، دوسرے جو پیغمبر آئے ان کے طریقوں کی پیروی نہیں کریں گے، اس لیے کہ اب ہمارے نبی آ گئے تو اگلی تمام شریعتیں ختم ہو گئی، اب نئی شریعت آ گئی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر کے آئے، شریعت محمدیہ، تو اب اس شریعت کے مطابق اور اس شریعت کے قانون کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگلے جتنے بھی نبی اور پیغمبر گزرے ان تمام کو ماننا، ان تمام کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی ہے اس کو ماننا کہ نہیں نازل ہوئی تھی، اعتقاد رکھنا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو طریقے دیے تھے، جو ان کی سنتیں تھی، اس کو اعتقاداً ماننا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی کسی بھی پیغمبر کے کسی بھی طریقے کی یا کسی بھی سنت کی جو ہے وہ تنقید کرے گا یا اس کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ مسئلہ: اگر کسی شخص نے یوں کہا کہ اگر فلاں نبی ہوتا تو میں اس پر ایمان لاتا تو وہ کافر ہو جائے گا، ایسا کہا، فلاں آدمی اگر نبی ہوتا تو میں ایمان لاتا، لیکن چونکہ فلاں آدمی نبی نہیں ہے اس وجہ سے میں ایمان نہیں لاتا ہوں، تو اس وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا۔ مسئلہ: حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء پر ایمان لایا اور مجھے نہیں معلوم کہ آدم علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کیا کہہ رہا ہے کہ تمام نبیوں کے اوپر ایمان لایا، تمام نبیوں کے اوپر، لیکن آدم علیہ السلام نبی تھے یا نہیں یہ مجھے پتا نہیں ہے، تو گویا کہ اس نے آدم علیہ السلام کے نبی ہونے کا انکار کر دیا، اور جو آدمی کسی بھی نبی کی نبوت کا انکار کر دے وہ کافر ہے۔ اس وجہ سے آدم علیہ السلام کے بارے میں اگر وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ آدم علیہ السلام نبی ہے یا نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن تمام نبیوں کے اوپر میں کیا کرتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، تو ایسا کہنے سے وہ آدمی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کے اندر شک کیا کہ وہ نبی ہے کہ نہیں مجھے معلوم نہیں، شک کیا۔ تو کسی نبی کی نبوت میں شک کرنا یا کسی نبی کی نبوت کا انکار کرنا یہ کفر کو مستلزم ہے، کفر کو لازم کرتا ہے، ایسا اعتقاد رکھنے والا کافر ہو جائے گا۔ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجئے، صفحہ 98۔ اللہ تبارک و تعالی برے عقائد سے، برے اعمال سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔